الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین و خواتین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بڑے فضل و کرم کے بعد آج پھر سے ایک اور تراویح ہم نے باجماعت ادا کی، اور اس میں ہم نے چھٹا پارہ مکمل کیا، 7ویں میں ہم لگے ہیں، جس میں سورۃ النساء کا کچھ حصہ اور سورۃ المائدہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سورت کے اندر عقائد سے متعلق کچھ باتیں، حلال و حرام سے متعلق کچھ احکامات، توحید اور شرک اور عہد کو پورا کیا جائے اور شریعت کے احکامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مائدہ یہ سورہ مدنیہ ہے، مدینہ میں یہ نازل ہوا، اور مائدہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو آسمان سے ایک دسترخوان اتارا گیا تھا، نعمتوں سے بھرا ہوا، اس کا تذکرہ ہے، تو اللہ نے اس کے نام کو جو ہے مائدہ رکھا۔ اب اس صورت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو عقائد سے متعلق ہیں، توحید اور شرک سے متعلق ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ پہلی چیز، اس صورت کی ابتدا ہی میں آیت نمبر 3 جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقیدے کا ذکر کیا اور اس کا حکم بیان کیا۔ وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جانے والا جانور، اس کا کیا حکم بنتا ہے اور اس سے کیا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما احل لغیر اللہ بہ، اور پھر آگے کہا وما ذبح علی النصب، کہ یہ دو چیزیں بیان کی، کہا حرمت والے جانوروں کا ذکر کیا، جو گر کر کے مر جائے، گلا گھٹ کر کے مر جائے، فلاں فلاں، اس کا ذکر کیا، یہ حرام ہے۔ پھر بعد میں آ کر کے آگے کہا کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، کہا کہ یہ جانور حرام ہے۔ اور پھر آگے اور وضاحت کے طور پر کہا وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب نصب کے جو معنی کیے گئے وہ یہ کہ مکہ کے مشرکین کیا کرتے، اپنے بتوں کی جو انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی، اس کے بازو ایک پتھر لگایا ہوا تھا، جس پر وہ اپنے بدھ کے تقرب کے لیے، اللہ سے اپنے تقرب کے لیے جو بھی جانور ذبح کرتے، چڑھاوا چڑھاتے، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو اور اس کے گوشت کو لے کر کے اس پتھر پر جو ہے لگاتے، گویا کہ اسی پر لے جا کر کے ڈال دیتے کہ جو ہے ہم نے اپنے بت کے نام پر یہ ذبح کیا ہے، یہ ذبیحہ جو ہے قبول ہو جائے۔ تو یہ چیز ہوتی۔ تو یہاں پر دیکھیں مسئلہ اب یہ ہے کہ ہر وہ جانور حرام ہے جسے اللہ کے نام کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کے نام پر کیا گیا ہو، کسی ولی کے نام پر کیا گیا ہو، کسی پیر فقیر کے نام پر کیا گیا ہو، کسی قبر یا مزار پر کیا گیا ہو، وہ سارے جانور حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں۔ اور ایک چیز، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا نام لے کر کے ذبح کرتے نا، غیر اللہ کے نام، غیر اللہ سے تو اللہ منع کیا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا، لیکن ہم اللہ کا نام لے کر بسم اللہ ہی بول کر کے ذبح کرتے نا۔ دیکھیں، آپ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کریں، لیکن جو نسبت آپ کی وہاں ذبح کرنے کی ہے وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ہے، اور غیر اللہ کی مزار پر ہے، اور غیر اللہ کے جو ہے کسی بھی آستانے پر ہے، تو پھر یہ وجہ جو بن رہی ہے یہ وجہ غیر اللہ ہے، جس کی وجہ سے وما احل لغیر اللہ بھی کے اندر وہ شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے اب یہاں عقیدے کی بات کریں گے تو عقیدہ اس میں کیا آیا؟ یہ ہے کہ ذبح کرنا عبادت ہے، جانور کا ذبح کرنا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے،
عبادت میں شرک ہے. اور اگر کوئی عقیدت کے ساتھ ذبح کر رہا ہے کہ اس سے ولی کا تقرب ہی ملے گا، اس سے جو ہے پیر کا مجھے جو ہے تقرب ملے گا، ان کی شفاعت ملے گی، ان کی طرف سے خیر ملے گا، ان کی طرف سے جو ہے فلاں فلاں جو بھی عقیدے رکھے، کہا کہ عقیدہ اور تقرب کی نیت سے کر رہا ہے تو شرک اکبر ہے، کیونکہ وہ سیدھے سیدھے اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے اوپر یقین رکھا ہوا ہے جس کے لیے وہ ذبح کر رہا ہے. اگر ذبح کر رہا ہے تو شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک کر رہا ہے، اللہ کا نام لے کر کے کر رہا ہے لیکن غیر اللہ کے پاس کر رہا ہے تو وہ شرک فی العبادہ کر رہا ہے. لیکن وہ پورے عقیدت اسی پر رکھ کر کے کر رہا ہے تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ شرک اکبر ہو گیا، شرک اکبر کے دائرے میں آ گیا. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الانعام میں ذکر کیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری ریاضتیں، میری زندگی، میرا مرنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یعنی اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کے زبانی یہ کہہ دیا گیا کہ نمازیں بھی عبادت اللہ کے لیے، قربانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے ذبح اور قربانی نہیں ہو سکتی. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانی لعنت بھیجی اس پر، من لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. تو کتنی بڑی بات ہوگی. اب بتائیے کہ سالہ سال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انبیاء کے ذریعے سے جو سنت قربانی بقر عید کے موقع پر کی جانے والی چیز ہے، سنت ہے، لوگ اس کو اس اہتمام سے نہیں کرتے جتنا سال میں ایک مرتبہ عرس پر، میلے پر، سندل پر، نہ جانے کیا کیا چیزوں پر جا کر کے جانور کو جو ہے ذبح کرتے ہیں. اب بتائیے اس کی دلیل کہاں ہے؟ اللہ نے تو صاف منع کر دیا. اب اس سے آگے چلتے ہیں تو عملی گمراہی یہ بنتی ہے کہ آج کے معاشرے میں جو بھی نظر، منت، دیکھ، چڑھاوے، بزرگوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دینا اور مزار پر چھوڑ دینا اور مزاروں پر لے جا کر قربانی کرنا، یہ سب اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. من ذبح لغیر اللہ، کہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائیں. کتنے جانور لوگ ذبح کرتے ہیں، کتنے عقیدت سے کرتے ہیں لوگ جا کر کے اللہ کی بنا، اللہ کی بنا. یہ سب جو ہے گمراہی ہے، یہ شرک ہے. اور دوسری چیز جو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، آج وہی معاملے ہیں جو بڑے ہی ہماری امت کے بگڑے ہوئے معاملے ہیں. دوسرا بڑا معاملہ ہے وسیلہ، دوسرا بڑا معاملہ ہے وسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ جو ہے ٹھہراؤ، وسیلہ جو ہے اپناؤ، وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں یہاں ہی گڑبڑ ہے. وسیلے کا عربی معنی کیا ہے اس کو سمجھیں، اردو معنی کیا ہے اس کو سمجھیں. عربی معنی ہے تقرب اللہ، اللہ کے تقرب کا کوئی راستہ ڈھونڈے جو اللہ کا تقرب آپ کو دلا سکے. بہت ساری عربی ڈکشنری میں بہت سارے لوگوں نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کے پاس جو قریبی طور پر لے جانا اور قریبی مقام تک لے جانے والے کو وسیلہ کہتے ہیں، اس ذریعے کو وسیلہ کہتے ہیں. اب اردو میں وسیلہ ذریعہ ہے، اردو میں وسیلہ ذریعہ ہے، یعنی بیچ میں. اب جیسے مثالیں دیتے ہیں نا ہمارے پاس، کیا وسیلے کو جائز قرار دینے کے لیے قرآن سے مثالیں کم پڑ جاتی ہیں تو عقلی مثالیں دیتے ہیں. کیا پی ایم تک جانے کے واسطے پی اے کیا آپ جو ہے سہارا لیں، چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کا سہارا لیں، فلاں فلاں جو بھی آپ جو اس کی مثالیں دیں. لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو وسیلہ ہے، یہ وسیلہ، اور یہ بھی غلط فہمی کہ اہل الحدیث وسیلہ نہیں مانتے. کس نے کہا؟ ہم وسیلہ مانتے ہیں، ہم وسیلہ مانتے ہیں، لیکن وسیلہ جائز اور ناجائز دو چیزیں ہیں. ہم جائز وسیلے کو مانتے ہیں اور اس کو اختیار بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور جو جائز وسیلہ نہیں ہے اس سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کی بات کی. اب آپ جو بات کہتے ہیں کہ چھت تک جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو اب چھت والے سے پوچھ لیتے ہیں کہ تیرے پاس آنے کے لیے سیڑھی کون سی چاہیے، کون سی سیڑھی کے ذریعے سے آیا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جائز وسیلوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى.
کہ اللہ سے دعا کرو، مانگو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ، اس کے صفات اور اس کے ناموں کے ساتھ۔ اللہ کا نام لے کر کے وسیلہ مانگو، ذریعہ مانگو، اللہ دعائیں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فادعوہ بہا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے میرے ناموں کے ذریعے سے، یا رحمان، یا رحیم، یا عزیز، یا غفار۔ اللہم، یہ جتنے بھی الفاظ آئے ہیں دعاؤں کے اندر، ربنا آتنا، جتنے بھی الفاظ، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے لفظ جلالہ کو پکار کر کے اس کے اسماء حسنہ کو لے کر کے دعا ہے۔ اب یہ مانتے ہیں، ہم اس سے دعا کرتے ہیں اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ اور دوسرا وسیلہ جو جائز ہے، نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ۔ کیسے؟ قرآن مجید میں بے شمار اس کی دلائل ہے۔ ایک دلیل میں آپ کو سورہ ال عمران کی دیتا ہوں، الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم نے تجھ پر ایمان لایا، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کہاں ہے وسیلہ اس میں؟ وسیلہ کہاں ہے؟ آمنا، ہم ایمان لائے، ایمان نیک عمل ہے۔ اللہ ہم ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایمان لا کر کے تو کیا کر اس کے بعد فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ مومنین کی دعا بتا کر کے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو وسیلہ نیک اعمال کے ذریعے سے ہوگا، تم ایمان لائے، یہ وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگو۔ اور اس کے علاوہ وسیلے کی وہ دلیل بھی آپ کو ملے گی، غار کے اندر 3 لوگ پھنس گئے تھے، جنہوں نے اپنے اعمال کو یاد کر کے جو اللہ کے لیے انہوں نے کیا، دعائیں کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں غار سے نکال دیا، وہاں بھی نیک اعمال کا وسیلہ لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ تیسرا وسیلہ، نیک زندہ موحد جو انسان ہوگا اس کے ذریعے سے دعا کروائی جائے اور اس سے وسیلہ لیا جائے، اس کو کہے کہ دعا کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہمارے حق میں دعا کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ نبی کے پاس جا کر کے جو ہے استغفار کرواؤ، کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ سورہ جو ہے اللہ رب العالمین نے سورہ النساء میں اس کا ذکر کیا، کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور جب وہ لوگ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے، جاءوک، وہ تمہارے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں فاستغفر اللہ، آپ اللہ سے استغفار کیجئے، فاستغفر، اور استغفار کرے اللہ سے، اور فاستغفر لهم الرسول، اور رسول سے کہیے کہ ان کے لیے وہ استغفار کریں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نابینا صحابی آئے، آ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میری آنکھوں کی جو ہے لیے دعا کر دیجئے۔ اسی طریقے سے مرگی کا دورہ پڑنے والی ایک خاتون آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ ساری دلیلیں ہیں، زندہ آدمی آپ کے سامنے ہے، آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں، موحد ہے، اس سے آپ کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو وسیلے کے آج اسباب بنائے گئے ہیں یہ سارے غلط ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ناجائز وسیلے، فوت شدہ لوگ، اولیاء ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اور نبی ہو گئے، ولی ہو گئے، ان کے صدقے سے مانگنا اور قبروں سے فریاد طلب کرنا، یا غوث، یا جو ہے دستگیر، یا داتا، یا فلاں کے جو ہے نعرے لگا کر کے مانگنا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب عقیدہ کہاں آیا اس کے اندر؟ وسیلے میں عقیدہ کہاں آیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اللہ کی عبادت ہے، مانگنا پکارنا اللہ کی عبادت ہے۔ تو اب ہم کس کو پکاریں گے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا پھر جو ہے شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوگی، غیر اللہ کی عبادت ہوگی تو شرک ہوگی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز ہی نہیں ہے، عبادت کا مطلب دعائیں بھی ہیں، عبادت کا مطلب امیدیں بھی ہیں، عبادت کا مطلب آپ کی تمنائیں بھی ہیں، عبادت کا مطلب آپ کی نظر و نیاز بھی ہے، عبادت کا مطلب آپ کی منت و سماجت بھی ہے۔ تو یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے نہیں ہوگی۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بس تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ اللہ نے خود کہہ دیا میرے علاوہ کسی اور کو پکارو ہی نہیں، پھر کس بیس پر پکار رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا دلیل سے پکار رہے ہیں ہم لوگ؟ اللہ اکبر۔ تیسری بات، حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی بھی چیز کو جائز ناجائز کرنے کا اختیار یہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ اختیار اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا، یہ اختیار اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ کیسے؟
सूरत तहरीम उठा करके पढ़े 28वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मामला पेश आया। उमूम हमारे पास ये मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद खा करके हजरत जैनब के घर से निकलते तो जो है उम्मे हफ्सा और इसी तरीके से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने एक स्कीम बनाई। क्या कि ज्यादा वक्त असर के बाद जैनब बिन्त जहश के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं, हमारे पास नहीं बैठते। अब एक से ज्यादा बीवियां होंगी तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये है कि उन्होंने एक स्कीम बनाई कि क्या जैनब के पास ज्यादा वक्त गुजारते हैं, अब उनके पास ना गुजारे और हमारे पास आते हैं तो कुछ खाते पीते नहीं, इसी चले जाते हैं। अब जैनब के पास क्या खाते हैं? शहद खाते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कहा कि जैनब के पास से जब आपके पास आए हफ्सा के पास से आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए तो आपने क्या कहना है कि आपके मुंह से कोई बो आ रही है, आपके मुंह से कोई बो आ रही है। ये वाकया हमारे पास मशहूर है। इसको बाज़ उलमा ने ज़ईफ भी करार दिया, लेकिन कुछ शवाहिद मिलते हैं। अब क्या हुआ, ऐसे ही हुआ, आप आए वापस तो दोनों ने यही कहा कि जो है आपके मुंह से बो आ रही है। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसकी जो है तकलीफ जो है अपनी बीवियों को पहुंच रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से मैं अपने ऊपर शहद को हराम कर लेता हूँ, आज से मैं अपने ऊपर शहद को हराम कर लेता हूँ। ये एक वाकया। दूसरा वाकया फतहुल बारी में जिक्र किया गया वो ये कि मारिया खिबतिया जिनसे इब्राहिम रदी अल्लाह तआला पैदा हुए थे, इनके ये हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। हजरत हफ्सा मौजूद नहीं थी। मारिया खिबतिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर के खलवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गई। बाद में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा आई, आकर के उनकी गैरत जाग गई कि जो है मेरे घर में मारिया खिबतिया आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई हैं। ये देख करके उनके चेहरे पर वो नाराजगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ लिया और पढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कोई जुमला कहा जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तहरीम को नाजिल किया। दोनों बैक वक्त वाकई हो सकते हैं। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जिक्र किया है। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हैं जिस चीज को अल्लाह ने हलाल करार दिया? अल्लाह अकबर। नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है आप अपने ऊपर अल्लाह की हलाल चीज को कैसे हराम कर सकते हैं? तबतगी मर्दात अज़वाजिक, ये कि आप अपनी बीवियों की रजामंदी के लिए कर रहे हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बड़ा माफ करने वाला रहम करने वाला है, आप ये काम मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया। तो बताइए कि अल्लाह ने ये हुक्म सूरह माइदा में नाजिल किया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया और उससे राजी हो गया। यहाँ उलमा ने एक नुक्ता लिखा, अल्लाह तबारक व तआला ने अकमल का लफ्ज इस्तेमाल किया, इकमाल का लफ्ज इस्तेमाल किया, इत्माम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अकमल और अतमम में जो है फर्क है। अकमल ये कि जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अकमल जो है अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम निअमती। अतमम ये है कि अतमम में इजाफा हो सकता है, लेकिन अकमल ये है कि अकमल में फिर और इजाफा नहीं हो सकता। तो दीन को तुम पर ऐसे मुकम्मल किया कि जिसमें कोई इजाफा होने की गुंजाइश नहीं है, जिसमें कोई कमी होने की गुंजाइश नहीं बाकी रहती। तो सोचे आज लोग दीन को इतना सस्ता और इतना मामूली समझ बैठे हैं कि जो जिसके दिल में आया वो दीन में इजाफा करता चला जा रहा है। जिसको जो सही लगा उसका फतवा, जिसको जो गलत लगा वो उसका फतवा। आज अपनी मर्जी से दीन में नई नई बातें, नई नई बिदआत, नई नई खुराफात को पैदा किया जा रहा है और अपने बुजुर्गों के अक़वाल, अपने उलमा की जो है बातों को ला करके नबी की सुन्नत को पीछे डाल दे रहे हैं, अल्लाह के कलाम को पीछे डाल रहे हैं। पीर बाबा पता नहीं कहां कहां पहुंचे हुए हैं, उनकी बातों को ये लेकर के जो है दीन का हिस्सा बना रहे हैं। ये अल्लाह के दीन के खिलाफ है। अल्लाह ने ये इख्तियार नबी को तक नहीं दिया। ये इख्तियार न तुम्हें किसी मौलवी के पास है, ये इख्तियार न तुम्हारे किसी शेख के पास है, ये इख्तियार न किसी जो है और के पास है। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का है।
جس نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. اور یہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو دین اس وقت مکمل تھا وہ آج بھی وہی دین ہے، اور جو اس وقت دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے دین میں آنے والی یہ نئی نئی جو بدعات و خرافات ہیں، یہ ساری چیزیں دین سے باہر ہے، دین کا اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک اور بات اللہ نے کہی، یہود و نصارہ کے عقائد بیان کیے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور آگے کہا وقالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تحقیق کے انہوں نے کفر کیا. کیا کہا؟ کہا کہ جو ہے بے شک مسیح ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر یہ کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہے اللہ ہے، نعوذ باللہ. ثالث ثلاثہ بھی کہا، تین میں سے ایک کہا. جو ہمارے پاس جو عقیدہ ہے تھرڈ کا، جو عقیدہ کرسچنز کے پاس جو پایا جاتا ہے کہ تین بھی ایک ہو جاتے ہیں یا ایک تین ہے، اس طرح کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، سوچنے والی بات، نقطہ جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ یہود و نصارہ نے مسیح ابن مریم کو، جو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کو الوہیت کے درجے میں داخل کر دیا. تو اللہ نے کہا کہ تم جو ہے شرک کر رہے ہو، تم جو ہے شرک کر رہے ہو اللہ کے خلاف. اللہ کے خلاف، اللہ کو نعوذ باللہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ بیٹا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے خلاف یہ کام کر رہے ہو. اور ثالث ثلاثہ کہا، یہ انبیاء کو الوہیت دینا، صالحین کو جو ہے حاجت روا سمجھنا، یہ عقیدہ جب انہوں نے پالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے شرک کا راستہ ہے. تو آج نہ جانے کس کو جو ہے مقام دیا جا رہا ہے، کس کو الوہیت کا مقام، کس کو ربوبیت کا مقام، کس کو نہ جانے جو ہے حاجت روا سمجھا جا رہا ہے. اور اتنا سب کچھ کر کے بھی ہم جو ہے مسلمان. اور وہ لوگ اللہ کے نبی کو اللہ کے ساتھ الوہیت کے درجے میں شامل کریں تو اللہ نے منع کیا. نبی کو جب انہوں نے اللہ کے دائرے میں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ نے منع کیا. آج نہ جانے کس کو جو ہے انبھکتی میں ہم آنکھ بند کر کے اس کو جو ہے خدا بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اپنی حاجتوں کو پورا جو ہے امت کر رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. الطاف حسین حالی نے بہت اچھی جو ہے کچھ اشعار کہے تھے کہ کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے ایک آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کیا بات ہے، اللہ اکبر. دیکھیں آج یہی معاملہ ہے، امت کا یہی معاملہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز، ان یہود و نصارہ کو بھی موقع دیا. اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ کو ید اللہ مغلولہ کہا، اللہ کو بخیل کہا، نعوذ باللہ من ذالک. کہا کہ اللہ اپنا ہاتھ روک رہا ہے، اللہ اکبر. کہا کہ اللہ جو ہے کنجوسی کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ید اللہ مغلولہ، اللہ کو گویا کہ گالی دی، نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ کو گالی دینے کے بعد اللہ کے حلم کی جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے خلاف گالی دینے والوں کو بھی اس کے حلم کی انتہا دیکھیے. اللہ نے کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کو جو ہے گالی دی، اللہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اتنی ہر دھرمی کی. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کاش کہ یہ توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، میں نے معاف کر دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج بھی موقع ہے، ہم نے بھی شرک کی حدیں پار کی تو آئیے واپس لوٹ کر کے اس اللہ کی طرف، اس اللہ کی وحدانیت کی طرف. اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرک کی ساری حدوں کو اللہ جو ہے معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اسی طریقے سے ایک پانچویں چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو حکم نازل کر دیا وہی چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلے گا. اندلس کے قاضی سے سوال کیا گیا کہ تورات میں تبدیلی کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ تورات کو اللہ نے نازل کرنے کے بعد ان کے علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس کے اندر اپنی منچاہی تبدیلی کر لی. لیکن قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن اور اللہ کے دین اسلام کی یہ جو ہے نرالی کیفیت ہے
کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری اپنے سر لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لعابدون، کہ بے شک ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی قیامت کی صبح تک اس کی عبادت کرنے والے ہیں. آپ ہزاروں دلیلیں لا کر کے شرک کے لیے پیش کر لیں لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کے یہ دروازے آپ کھول لیں، یہ ثابت نہیں کر سکتے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک نقطہ بیان کیا، کہا کفر صرف دین سے منحرف ہو جانا نہیں ہے، دین سے پھر جانا، دین کو چھوڑ دینا، یہی کفر نہیں ہے، بلکہ کہا جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے فیصلے کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرنا بھی کفر ہے، کھلا کفر ہے. کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو مانے بغیر اپنے فیصلے، اپنے قاضی، اپنی جوڈیشلی، اپنی جو ہے عدالت، اپنا قاضی، اپنا وکیل، اور جو جیسے پسند آ رہا ہے ویسا کرے، تو کہا کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے خلاف ہے. اللہ کا جو حکم نازل ہو گیا، آج بہنوں کے حقوق، گھروں میں پراپرٹی کے مسئلے اللہ کے نازل کیے کردے حقوق، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق تقسیم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دنیا جیسے کر رہی ہے ہم اس پہ راضی ہیں اور اس پہ راضی کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ منحرف ہے، دین سے پھرنا ہے، یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف ورزی ہے. نہیں، فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو صحیح جانے، وہ کفر من الملہ ہے، وہ دین سے نکل جانے والا کفر کر رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر کے کسی اور کا فیصلہ کر رہا ہے. ایک آخری بات، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ كان ياكلان الطعام انظر كيف يبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون. اللہ تبارک و تعالی نے کہا، یہاں پر نقطہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس آیت کے اندر آیت نمبر 75 میں کہا کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ایک میسنجر ہے، جیسے اس سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا گیا. اس کی ماں امہ صدیقہ، اس کی ماں بڑی پاکیزہ ہے، سچی ہے، بہت اچھی ہے، نیک ہے. لیکن فوراً بعد اللہ نے کہا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں. یہاں پر نقطہ ہے اصل میں یہ کہ یہود و نصارہ نے ان کو جب خدا بنایا نا، نصارہ نے، کہ یہ جو ہے اللہ ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ وہ فلاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تعریف بھی کی، رسول ہے، امہ صدیقہ، ماں بڑی نیک ہے. تعریف کرنے کے بعد فوراً کھانا کھاتے ہیں، کیوں کہا کہ جن کو خود کھا کر کے جینے کی جو ہے ضرورت اور حاجت ہے وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ جو خود کھاتے ہیں پیتے ہیں، محتاج ہیں کھانے پانی کے، وہ تمہیں کیا کھلائیں گے پلائیں گے، وہ کیسے محتاج ہوں گے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو ہے نقطہ یہ ہے کہ صدیقہ ہونا الگ ہے، نیک ہونا الگ ہے، ان کا پہنچا ہوا ہونا الگ ہے، لیکن الہ ہونا الگ بات ہے، وہ نہیں ہے. یہ لوگ آج بھی غلو جو دین میں ہے نا، یہی ہے. اسی طریقے سے بزرگوں کو اٹھا کر کے بڑا کر دیتے ہیں، اور دین میں غلو ہی پہلے کی امتوں کو تباہ و برباد کیا، اور آج بھی امت مسلمہ میں یہی غلو ہے جس کی وجہ سے آج امت جو ہے برباد ہے. بزرگوں کے، اولیاء کے، پیروں کے، آستانوں کے اتنے کرامتیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں. ابھی اتنی جو ہے ہنسی مذاق ہو گیا دین کا کہ طوطے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے، کوئی بلی کو جو ہے مہمان نواز بنا رہا ہے، کوئی فلاں کو کسی نے تو کہہ دیا مچھلیاں تک جو ہے کیا ہے، اہل سنہ والجماعہ ہے. اللہ اکبر، سنی ہے. کہا کہ مچھلیاں بھی وہاں کی تالاب کی سنی ہے، نعوذ باللہ. اب سوچ کر کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے بھائی، دین کا اتنا مذاق بنا کر کے رکھا ہوا ہے. یہاں نبی ہے، رسول ہے، مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مریم ان کی ماں نیک پارسا خاتون ہے، تو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے درجے میں نہیں ہے، تم نے شرک کیا. اور آج نہ جانے کس کس کو، لنگڑے لولے کو، چرسی کو، پتہ نہیں کیا، دین نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، اسے بابا، اسے حاجت روا، اسے مشکل کشا، اس سے امیدیں، اس سے دعائیں، اس کے جو ہے اس کی جھاڑو سے اپنے سر پہ جا کر کے اور فلاں چیزیں کر کے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ہرگز نہیں ہو سکتا. البتہ یاد رکھیں اولیاء سے مانگنا الگ ہے. اہل الحدیث بھی اولیاء کو مانتے ہیں، جملے پر غور کیجیے، اہل الحدیث بھی اولیاء کو مانتے ہیں، اور ہم اتنا مانتے ہیں جتنا تم بھی نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی عظمت کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں جو تم کرتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کو نہیں پسند ہے. اولیاء کو نہیں مانتے، یہ الزام ہے،
بلکہ ہم انہیں مانتے ہیں، البتہ ہم انہیں مشکل کشا نہیں سمجھتے۔ کھانے کی صفت بتا کر کے اللہ نے یہاں پر بتا دیا کہ الہ کے دائرے سے نکل گئے۔ جتنے بھی آج دنیا میں مخلوق ہے سب کھانے کے محتاج ہیں، تو وہ الہ ہو نہیں سکتی، وہ نوازنے والی ہو نہیں سکتی، وہ دینے والی ہو نہیں سکتی، وہ سننے والی ہو نہیں سکتی، وہ عطا کرنے والی ہو نہیں سکتی، وہ اولاد دینے والی ہو نہیں سکتی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب دیکھیں لوگوں کو غصہ آتا ہے، چھڑ ہوتی ہے، ایک اللہ کی بات کریں تو غصہ آتا ہے۔ کیا ایمان بچا تمہارے دلوں میں؟ ایک اللہ کی تعریف ہو تو تمہارے چہرے اتر جائے، ایک اللہ کی بات ہو تو تمہیں غصہ آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر کس کی تعریف سننا چاہتے ہو؟ کس کی وحدانیت سننا چاہتے ہو؟ اللہ کی نہیں سنو گے، اس خالق کی، اس مالک کی نہیں سنو گے تو کس کی سنو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو دیکھیں اولی پیغام یہی ہے کہ عبادت خالص اللہ تبارک تعالیٰ، عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی، دعائیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نظر و نیاز، قربانیاں، ہر قسم کی عبادتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور بچنا ہے تو یہ قبر پرستی سے، ناجائز وسیلوں سے، دین میں غلو فی الدین سے، رسم و رواجات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نجات کا راستہ خالص توحید کا راستہ ہے، نجات کا راستہ خالص توحید کا راستہ ہے، جو ابد سے ازل تک ہے، اسی پر جو ہے مجھے اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں توحید پر خالص عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 4 عملی کام۔ ایک، توحید جاننے کی روزانہ کوشش کریں، روزانہ توحید کو پڑھیں۔ توحید ایسا نہیں ہے کہ ایک دن جان لیا چھوڑ دیا، نہیں، روزانہ توحید کو جاننے کی کوشش کریں۔ جتنا اللہ کی توحید کو جانیں گے اتنا کم ہے۔ دوسرا، شرک اور اس کے قسموں کو جانیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، کتاب و سنت کو سمجھیں، عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ چوتھا، جو علماء توحید ہیں ان سے علم کو حاصل کریں، علماء سو سے اپنے آپ کو حفاظت فرمائیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔